بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی غیر معمولی عسکری سرگرمیاں، خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صورتحال اس وقت انتہائی غیر معمولی رخ اختیار کر چکی ہے۔ بھارت نے ایک کے بعد ایک قدم اٹھا کر خطے میں کشیدگی کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ پہلے بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب راجستھان، گجرات اور دیگر علاقوں میں 13 روزہ ملٹری ایکسرسائز کا اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد ایئر سپیس بند کرنے کے نوٹم جاری کیے گئے۔ نہ صرف پاکستان کے قریب بلکہ اب خلیج بنگال اور وسطی بھارت یعنی مدھیہ پردیش تک یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں بھارت کے بڑے فضائی اڈے موجود ہیں، جنہیں کسی بھی ممکنہ جنگ میں پاکستان کی جانب سے اولین ہدف قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تیز کر دی ہے۔ ڈرونز، ٹینک، S-400 میزائل سسٹم اور روبوٹک فورسز کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی فضائیہ اور دفاعی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں اور صورتحال کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں بھی غیر یقینی کی صورتحال قائم ہے۔ کئی گھروں میں بنکرز کی صفائیاں کی جا رہی ہیں اور صاحب استطاعت افراد اپنے خاندانوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کشیدگی محض بھارتی انتخابات یا سیاسی بیان بازی کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقی جنگی تیاریوں کا عندیہ ہے۔ مزید تشویشناک پہلو یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ بیانات مسلسل بھارت کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھارت پاکستان کی جنگ بند کروائی تھی اور 7 خوبصورت طیارے گرائے گئے، جس پر بھارتی حلقے سخت برہم ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو نقصان دونوں طرف ہوگا، اور تاریخ شاید یہ لکھے کہ جنوبی ایشیا کی تباہ کن جنگ کی بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی طیاروں کا دوبارہ غزہ پر شدید فضائی حملہ، الشفا ہسپتال کے قریب بمباری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے دوبارہ غزہ شہر پر شدید فضائی حملے شروع کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شمالی غزہ کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک حملہ الشفا ہسپتال کے عقب میں کیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے کئی مقامات پر بمباری کی، جس سے دھماکوں کی آوازیں شہر بھر میں گونجتی رہیں۔ ہسپتال کے قریب گرنے والے میزائل کے نتیجے میں مریضوں، بچوں اور طبی عملے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ اتنا شدید نوعیت کا تھا کہ ہسپتال کے ارد گرد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ذرائع کے مطابق نیتن یاہو نے آج فوجی قیادت کو ہدایت دی تھی کہ غزہ میں فوری اور بھرپور کارروائیاں کی جائیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ حماس کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کیا گیا، جس کے بعد تل ابیب نے فضائی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ غزہ میں صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہو چکی ہے اور امدادی ادارے متاثرہ علاقوں تک رسائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حملوں کے حکم کے بعد اہم اعلان۔ حماس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے فوج کو غزہ پر حملوں کے بعد رد عمل میں کہا کہ وہ آج ملنے والی دوسری لاش واپس کرنے کا عمل معطل کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا کہ اسرائیلی گرفتار شہری کی لاش واپس کرنے کا عمل اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے معطل کر دیں گے جو آج ملی تھی۔ القسام بریگیڈ نے زور دیتے ہوئے کہا، اسرائیل کی کسی قسم کی جارحیت کی وجہ سے لاشوں کی تلاش، کھدائی اور لاشیں نکالنے کے عمل میں رکاوٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں لاشوں کی واپسی تاخیر کا شکار ہوگی۔ حماس نے رد عمل میں کہا، اسرائیل غزہ میں ایک دفعہ پھر جارحیت کے لیے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں لاشوں کی تلاش کے عمل میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے اور مساحلت کاروں سے مطالبہ کیا کہ متعلقہ اداروں کو اجازت دی جائے تاکہ وہ سیاست اور جارحانہ عزائم کے برخلاف انسانی بنیادوں پر فرائض سر انجام دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ اگر
غزہ میں بھیجی جانے والی فورس کا کام امن نافذ کرنا ہوا تو کوئی ملک اس میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں شاہ عبداللہ دوم کا کہنا تھا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی منصوبے کے تحت غزہ میں بھیجی جانے والی فورس کو امن نافذ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو ممالک اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیں گے۔ شاہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ یہ اہم سوال ہے کہ غزہ میں بھیجی جانے والی سیکیورٹی فورسز کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ امن برقرار رکھنے کے لیے ہوں گی، کیونکہ اگر مقصد غزہ میں امن نافذ کرنا ہوا تو کوئی بھی ملک اس میں شامل ہونا نہیں چاہے گا۔ شاہ عبداللہ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ امن برقرار رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ مقامی پولیس یعنی فلسطینی فورسز کی مدد کر رہے ہیں، جس کے لیے اردن اور مصری بڑی تعداد میں تربیت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ عمل وقت لیتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم ہتھیار اٹھا کر غزہ میں گشت کریں گے تو اس میں کوئی ملک شامل ہونا نہیں چاہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور انڈونیشیا کا مشترکہ بحری مشقیں کرنے کا اعلان۔ روس اور انڈونیشیا نے روس کے ساحل کے قریب مشترکہ بحری مشقیں کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں روس کے سفیر نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا دونوں ممالک آئندہ سال ہونے والی اورودا نامی روس انڈونیشیا بحری مشقوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی مشترکہ مشقیں 2024 میں منعقد ہوئیں اور اس موقع پر طے پایا تھا کہ یہ مشقیں ہر 2 سال بعد منعقد کی جائیں گی۔ روسی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ 2026 میں ہونے والی مشقیں روسی فیڈریشن کے ارد گرد سمندری حدود میں ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے اختتام تک روس اور انڈونیشیا کے بحری افسران کے درمیان ان مشقوں کی تیاری سے متعلق ابتدائی مشاورت متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی صدر نے روس سے مذاکرات کے لیے شرط رکھ دی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے۔ امن مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں مگر روس یا بیلاروس میں نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپی اور یوکرینی حکام جمعہ یا ہفتہ کو ملاقات کریں گے، دونوں فریقین جنگ بندی منصوبے کی تفصیلات پر غور کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ ختم کرنے کا منصوبہ نہیں بلکہ سفارتی عمل شروع کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ہمارے مشیر چند روز میں مل بیٹھیں گے تاکہ جنگ بندی پلان کے نکات طے کریں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اتحادیوں سے روسی حملوں کے لیے تباکن ہتھیار مانگ لیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی لندن میں یورپی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے اتحادیوں سے اپیل کی کہ روس پر دباؤ کے لیے طویل فاصلے کے ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام۔ پاکستانی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات نے کہا کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ڈائیلاگ میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیہ سے اظہار تشکر کیا اور اس بات پر بھی دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد پراکسیز پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پر استعمال کرنے سے باز رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہ دی۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات جاری تھے، تاہم طالبان کے موقف میں بار بار تبدیلیوں کے باعث مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔